اسلام میں جھوٹی بدعات ہیں، اسلام ان کو توڑتا ہے، اسلام ان کو مانتا۔ ہاں تو ویسے 11ویں شریف کا رسالہ ثواب ہے، اللہ کے نام پہ مسلمانوں کو کچھ کھلا تجھے ثواب ملے گا، نظریہ تو ٹھیک کر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مسلمانوں کو کھانا کھلانا عظیم ثواب ہے، عظیم، بلکہ میں نے سیاہ میں یہاں تک حدیث پڑھی، جو اللہ کی رضا کے لیے مسلم کو کھانا پیش کرے میرا رب اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عقیدہ تو بندے کا ٹھیک ہو نا، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ سنیوں کا مسلک نہیں ہے، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ کرو فیصلہ، زمانہ جاہلیت میں سال بعد جو کام ہوتا تھا، آج عاشقوں کے گھر ہر روز وہی کام ہوتا، تو پھر یہ عشق یہی ہے؟ سرکار کی آمد کی خوشی اسی کا نام ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنا کہنے سے جان چھوڑ جائے گی، ہم نے تو گلی سے جا رکھی تھی، آپ فرمائیں گے میں نے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ کوئی ہے کسی مفتی صاحب کے پاس ایسی حدیث تو مجھے دکھا دیں، میں رجوع کر لوں گا اپنے اس مسئلے سے۔ کام اچھا ہے لیکن سرکار فرمائیں گے میں نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ اور مستحبات میں ہے نا، مستحب کا حکم کیا ہے؟ یصاب ولا فعلی ولا یعاقب ولا ترک۔ امام سرخسی نے اصول سرخسی میں فرمایا مستحب کو اپنا لو ثواب ہے، نہ اپناؤ تو گناہ ہوتا۔ آپ میں سے کتنے بھائیوں کے سر پہ امامہ ہے؟ کتنے فیصد پہ؟ حالانکہ عین نماز پڑھنے کی حالت میں آئے ہوئے ہیں آپ، عام باہر کی حالت تو دور کی ہے نا، تو کیا کہیں جن کے سروں پہ امامہ نہیں وہ جہنمی ہو گئے؟ ہے ہی مستحب، اپنا لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پہنیں گے گناہ ہی نہیں ہوتا۔ امامہ نہ پہننا کوئی جرم نہیں ہے، ہاں اپنا لیں گے تو پھر ٹوپی والا 70 جمعے پڑھے، امامے والا 1 پڑھ لے، ثواب دونوں کا برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے۔ ٹوپی کے ساتھ 70 رکعت پڑھ، امامے کے ساتھ فقط، سرکار نے فرمایا ثواب دونوں کا برابر ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ نہیں پہنے گا تو وہ سنت کے خلاف ہو گیا، تارک سنہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ، یہ جہالت ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اچھی بات ہے بندہ پہنے، اچھی بات ہے بندہ پہنے۔ سرکار کا سامنا جب ہوگا وہاں فرائض، واجبات، سنن مؤکدات اور حرام، مکروہ تحریمی اور اسات، ان 6 چیزوں کے متعلقہ جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائی فرض اپنانا ہے، اس کے مد مقابل حرام قطعی ہے، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں واجب اپنانا ہے، اس کے مد مقابل مکروہ تحریمی، اس کو ترک، سنت مؤکدہ کو اپنانا ہے، اس کے مد مقابل اسات کو چھوڑنا ہے۔ یہ 6 کام بندہ کر لے، اللہ کی شریعت اس کو متقی پرہیزگار کا فتویٰ دے دیتی ہے۔ صرف 6 کام، 3 کرنے ہیں، 3 چھوڑنے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کہیں گے شرمندہ ہی کرتا ہے۔ میں شرمندہ نہیں کرتا، میری یہ باتیں آپ کو اس وقت سمجھ آئیں گی جب ان باتوں کا سامنا ہوگا، جب قبر و آخرت کی زندگی شروع ہوگی نا۔ صرف میری بات نہیں، جتنے علماء بھی صحیح بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث، اصلاح کی دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی باتیں اس وقت سمجھ آئیں گی۔ بھلے وہ ایک طالب علم ہی آئے، جس طرح اپنی مسجد میں ہر بدھ کو کوئی نہ کوئی طالب علم آتا ہے، مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس طالب علم کی باتیں بھی اس وقت سمجھ آئیں گی اگر عمل نہ کیا، جب اس کے خلاف زندگی شروع ہو جائے گی۔ پھر کہے گا کاش اس بچے نے تو ٹھیک کہا تھا، کاش اس بچے نے تو۔ یہ سارا میں نے استخراج کیا۔ اب وہ آیت مبارکہ سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ سرکار کی آمد کا احسان بھی کن پہ جتلایا گیا؟ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطانی کام نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، جو اس کی پیروی کرے گا، خطوات شیطان کی، اس کے طریقے پہ چلے گا، شیطانی کام کرے گا، فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پھر شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، قرآن نے جو کہا یہ حقیقت ہے۔ اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو شیطانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اتنی عزت دی، اتنی ہی غیرت نہیں رہی کہ یہ سامنے ناچ رہے ہیں، میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے،
یہ سامنے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جنسی تعلق کے اعتبار سے کیا کیا فحاشی، اور یعنی سامنے دیکھ رہے ہوتے. اس بے حس بے لگام بندے کی اتنی غیرت بھی باقی نہیں کہ کم از کم اتنی غیرت ہی کر لیتا، اپنی ماں کو کہتا امی جان اٹھ جا، اپنی بہن کو کہتا اٹھ جا، بیوی کو کہتا، بیٹی کو کہتا. کیوں؟ اللہ نے جو فرمایا جب تم شیطان کے پیچھے چلو گے تو پھر یہ تمہیں بے حیا بنا دے گا، پھر یہ تمہارے حیا کو لوٹ لے گا، پھر تمہیں بے غیرت بنا دے گا، پھر تمہاری غیرت ختم ہو جائے گی. اب جس کی سمجھ میں قرآن آتا ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھ آتا ہے، تو میری اپیل ہے جہاں تک میری آواز پہنچے، جب تک اور جہاں تک خدارا رسول اللہ کے میلاد مصطفیٰ کریم کا حقیقی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سرکار کی شریعت کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو. اب غور کریں، میں 2-3 منٹ شاید لوں گا آپ کے. اہم ترین بات ہے آج میلاد کی صورت میں جو گناہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی نشاندہی. شیطان بڑا مکار ہے، نیکیوں میں لوگوں سے گناہ کروا دیتا ہے، نیک کاموں میں مبتلا کر کے. نمبر 1، عورت کا ڈھولکی کے ساتھ نعتیں پڑھنا. یہ ہو رہا ہے، میرے مسلک میں ہو رہا ہے، اہل سنت میں ہو رہا ہے. کوئی نہ اس کے ساتھ اتفاق کرے تو اس کی مرضی ہے، ہو رہا ہے، پتہ بھی ہے اکثریت کو. اور ان کو بلاتا کون ہے؟ انصاف سے پوچھتے ہیں، میلاد پڑھنے والے سنی مرد یا عورت کو کوئی اہل حدیث اپنے گھر آنے دے گا؟ اس کے نزدیک جب یہ ہے ہی شرک تو وہ کب اندر آنے دے گا؟ میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے آپ سے انصاف چاہا. اہل حدیث کوئی گالی نہیں ہے، لفظ اہل حدیث کوئی گالی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ مسلک بھی نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ مسلک بھی، مسلک صرف اہل سنت ہے. بریلوی بھی کوئی مسلک نہیں ہے، دیوبندی بھی کوئی مسلک نہیں ہے. یہ سب نسبتیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ جو آپ کو مفتی نظام ان کی حقیقت وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. میرے بھائی غور کر، آج سعودیہ کے مدینہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر اور آل سعود یونیورسٹی کے ڈاکٹر، ام القرا یونیورسٹی کے ڈاکٹر، یہ مکہ شریف میں ہیں، وہ سارے کتابوں میں لکھیں کہ ہم اہل سنت ہیں. ہم کیا ہیں؟ تو پھر پتہ نہیں یہ کیا ہے. خیر چھوڑیں، یہ ایک شعبہ ضرور ہے مسلمانوں کا، یہ ایک شعبہ اہل حدیث، حدیث میں چھان بین کرنے والے، حدیث مبارکہ میں چھان بین شعبہ ہے. یہ اہل الرائے، فقہ کے اندر چھان بین کرنے والے، فقہ کے اندر چھان بین، جس طرح ائمہ مجتہدین گزرے. میرے بھائی ان کو بلاتا بھی سنی ہے، ان کو بلاتا بھی جو اسلام میں ناجائز ہے تو پھر کیوں کرتا ہے سنی؟ اب اگلی بات سنیں، پھر ساؤنڈ بھی ہوتا ہے بسا اوقات جس پہ وہ عورت پڑھ رہی ہے میلاد. اول تو 100 میں 95% عورتیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، بالکل جاہل ہیں، اور جاہل سے بیان کروانا بھی حرام، جاہل کا بیان سننا بھی حرام ہے. جاہل بیان کرے، اس کے بیان میں آنا بھی گناہ ہے، الا یہ کہ کسی مستند سنی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سامنے رکھے، اس سے لوگوں کو بیان کر دے. میرے امام کا یہی فتویٰ ہے، اور تمام یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. مولا کائنات گزر رہے تھے، ایک شخص لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح حدیث مبارکہ ہے. آپ نے جب اس کی گفتگو سنی، عالم پہنچ ہی جاتا ہے نا کہ یہ جاہل کھڑا ہے. آپ نے اسے ایک سوال کیا، قرآن کی روشنی میں ناسخ و منسوخ کا علم تجھے آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا فرمایا لوگوں یہ جاہل ہے، یہ جاہل تبلیغ کر رہا ہے، جتنا اس کے خطاب کو سن رہے یہ سب کو گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے. خود بھی کیا ہے؟ اول تو 95% عورتیں جہلا ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں رسول اللہ کے میلاد کا مقصد کیا ہے. من گھڑت جھوٹے واقعات پڑھتی ہیں،
اور غلط طریقے سے رسول اللہ کی شان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مسئلے کو کیا کر رہی ہیں؟ سنی جاگ، تیرے جاگنے کا وقت آ چکا ہے. اگر آج نہیں جاگو گے دیکھ لینا مستقبل میں جا کے تیرا مسلک اس سے بھی اس طرح کی جاہل عورتوں کی وجہ سے زیادہ بدنام ہو جائے گا پورے ورلڈ کے اندر. تیرے جاگنے کا آج وقت ہے. رسول اللہ تجھ سے سوال کریں گے جب پتہ تھا کہ جوہلا سے میلاد پڑھانا حرام ہے تو نے کیوں جاہل عورت کو بلایا تھا؟ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جاہل سے آپ بیان کروا سکتے؟ اس کی محفل میں جانا ہی گناہ ہے. جس کی محفل میں جانا گناہ ہے تو جس نے وہ کروائی ہے سبھی کا وبال اس پہ ہے کہ نہیں ہے؟ سپیکر پہ، ساؤنڈ پہ عورت ڈھولکی کے ساتھ، اسلام اس کی اجازت دیتا؟ اسلام میں اس بات کی گنجائش؟ پھر بعض جگہ ایسا بھی سنا گیا، اور یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنی عادت نہیں کسی کو نامینیٹ کرنا، اپنی عادت ہے اسلام کا صحیح مفہوم پہنچانا. جس میں غلطی ہوگی خود سمجھ لے گا. عورتوں کے مجمع میں، عورتوں کے بالغ لڑکے، میری عمر کے بالغ بچے، بالغ مرد ڈھولکی پہ آ کے ناچتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ اسلام ہے؟ آخر تک آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ اسلام ہے؟ یہی سنیوں کا مسلک ہے؟ اگر یہ مسلک سنی کا ہے تو میں پوچھوں گا پھر ہندو کے فنکشن میں اور اس سنی کے فنکشن میں جہاں عورتوں کے اندر مرد جا کے ناچتے ہیں ڈھولکی پر، میں پوچھتا ہوں کیا فرق رہ گیا؟ آخر کروانے والا کوئی ایک تھا، وہ بے حس تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. وہاں جو 100 کا مجمع گیا وہ تو محلے سے گیا نا، وہ کچھ جنوں کو بلا کے تو نہیں لایا تھا اپنے گھر میں مجمع کو. یہ گھر والے پر فرض ہے اپنی بیوی، اپنی بچیوں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، دیکھے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے جانے کی. اسلام اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو روک دے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اپنی ذمہ داری تو قرآن و حدیث سمجھانا ہی ہے نا. پوچھنا میرے مالک کی ذمہ داری ہے، جواب لینا سرکار مدینہ. پھر قیامت کے دن نپٹیں گے ایسے لوگوں سے کہ جن کاموں سے میں نے روکا تھا، جن کاموں کو روکنے کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے، جن کاموں کو روکنے کے لیے مجھے لوگ نہ جانے کیا کیا جملے بولتے تھے. 19ویں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ان جملوں کو. جن گناہوں کو روکنے کے لیے مجھے مکہ جیسا میرا محبوب ترین شہر، مجھے وہاں سے لوگوں نے ہجرت میں مجبور کر دیا. تم میرے کیسے ماننے والے تھے، وہی کام تمہارے گھروں میں ہوتے رہے. پھر وہاں دیکھیں گے کون آتا ہے سامنے. آج تو جو ایسی بات کرے وہ تو ہو گیا وہابی، آج تو جو ایسی تبلیغ کرے وہ تو ہو گیا دیوبندی. تو پھر سنی اس کا نام ہے جو 24 گھنٹے حرام میں منہ مارے. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، باہر سے ہمارے اوپر فتویٰ آتا ہے یہ وہابی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا. میں پوچھتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن و سنت کو پیش کرنا، دیوبندیت وہابیت ہے جو کہتے ہیں ان سے مخاطب ہوں. تو پھر سنیت کس چیز کا نام ہے؟ ہندو پہ چلنا، ہندو کی کتاب لے کے آپ کو تبلیغ کی جائے معاذ اللہ. میرے بھائی اہل سنت کا مطلب بھی سمجھ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام میں اس کلمے کے جتنے تقاضے ہیں پڑھنے والے سے، جب ان تقاضوں پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسی کا نام بن جاتا ہے اہل سنت. اسلام پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت سرکار کے اسلام پہ عمل کرنے والوں کا نام ہے. خدا را اپنے آپ کو دیکھو، اپنی عزت کو دیکھو، اپنی شان کو دیکھو. ایسے کاموں سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی نقصان ہے، قبر و آخرت میں بھی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہمیں اللہ جل شانہ بس قرآن اور حدیث کو سیکھ کر سرکار کے طریقہ مقدس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.